بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 50۔ دوپہر کا کھانا بھی مجھے یہیں پہنچا دیا گیا، شام کی چائے بھی، اور اس وقت شام کے 7 بجے ہوں گے جب زیغم کے ساتھ ایک اور شخص اندر آیا اور مجھے باہر چلنے کے لیے کہا۔ ہم سب باہر نکل آئے۔ اس عمارت کے بڑے کمرے میں ہمیں پہنچا دیا گیا۔ یہاں سب سے پہلے جن 2 شخصیتوں کو دیکھا تھا انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے بہک گئے تھے۔ جن 2 شخصیتوں کو میں نے یہاں دیکھا تھا وہ حسن فیروز اور اسٹیورٹ تھے۔ حسن فیروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اسٹیورٹ جلتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ حسن فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، مائی ڈیئر گل مراد، پچھلے کیس میں جب ہمیں اس بڑی رقم کی پیشکش کی گئی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ رقم وصول کرو اور نکل چلو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں پر جانے کی؟ ایک بھاری رقم ہمیں حاصل ہو رہی ہے، ہم اس کے ذریعے ایک حسین زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن آپ پر نیکی اور شرافت کا بھوت سوار تھا۔ آپ نے مانا نہیں۔ میں جانتا ہوں کرنل جہانگیر اپنے سوتیلے بیٹے کو کبھی کچھ نہیں دے گا۔ وہاں بھی سوتیلی ماں ہے اور یہاں بھی ایک سوتیلی ماں، اور جب میں نے یہ پورا قصہ سنا تو میری شخصیت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں اگر تم سے اس وقت بھی یہ کہتا کہ مائی ڈیئر گل مراد وہی کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تو تم پر نیکیاں سوار ہو جاتی۔ چنانچہ اس بار میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود ہی کر لیا ہے۔ اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں، جرائم کرتے ہیں، لیکن مجرم کون نہیں ہے؟ کیا مجرم میرے والد کرنل جہانگیر نہیں ہیں؟ کیا میرے گھر میں عزت و آبرو سے رہنے والی وہ خاتون مجرم نہیں ہے جنہوں نے مجھ سے میرے تمام حقوق چھین لیے ہیں؟ جب یہ لوگ مجرم ہیں تو میں خود بھی کیوں نہ جرم کی دنیا سے متعلق ہو جاؤں؟ حالانکہ اب بھی میں نے مجرم بننے کا فیصلہ نہیں کیا۔ مجھے اپنے مقصد کے کچھ لوگ مل گئے، بات میرے سامنے آئی تو میں نے ان سے تعاون کر لیا۔ خیر، میں سمجھتا ہوں معاملات کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئے۔ اب سنو، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کھیل بہت پرانا ہے۔ مختصر یوں کہ یہاں ایک علاقہ ہے جو خانم میمونہ کی ملکیت میں ہے۔ اس علاقے کا جائزہ لینے کے بعد ماہرین کی ٹیمز نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں زمرد کی کانیں ہیں، اور اس کے بعد ان ماہرین میں آپس میں ہی جنگ چھڑ گئی تھی۔ کچھ افراد مارے گئے، باقی یہاں سے چلے گئے، لیکن اس گروپ نے اپنا ایک اور گروپ بنایا۔ مسٹر آلڈس اس دوسرے گروپ کے سربراہ تھے۔ مسٹر اسٹیورٹ اور ان کے ساتھی بھی اس میں شامل تھے، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ مسٹر آلڈس کی نیت خراب ہے اور پھر وہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جو پہلے کھیلا گیا تھا۔ خانم سے اس علاقے کے بارے میں بات چیت ہو چکی ہے۔ خانم بس اس کشمکش کا شکار ہے کہ کہیں حکومت اس بات سے واقف ہونے کے بعد خانم کو مجرم نہ قرار دے دے، لیکن ہمیں اس سلسلے میں کارروائی کرنا تھی۔ میں ہم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اب مسٹر اسٹیورٹ کے ساتھ ہوں، اور تمہیں یہ سن کر بہت تعجب ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نئی منصوبہ بندیاں کر لی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر تم میرا ساتھ نہ دو اور مسٹر اسٹیورٹ میری خدمات کے صلے میں مجھے $2 کروڑ رائلٹی دیں، تمہیں رائلٹی کے لفظ پر یقیناً حیرت ہوگی۔ یہ رائلٹی اصل میں زمرد کے اس انبار کی ہوگی جسے حاصل کرنے کے لیے مسٹر اسٹیورٹ، مسٹر آلڈس وغیرہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ مقامی حکومت کو جب اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو پھر اپنے قانون کے مطابق وہ کسی اور کو اس تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ سارا مسئلہ ہے۔ میں نے وہ بھاری رقم قبول کر لی ہے جو مجھے لندن، پیرس یا نیو یارک میں میری پسند کے مطابق پورے اعتماد کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی فریب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ میری مٹھی میں رہیں گے اور میں جب بھی چاہوں گا انہیں راستے سے ہٹا سکتا ہوں۔ کچھ ایسا ہی معاہدہ کیا ہے ہم لوگوں نے۔ اور سنو، تم ایک شریف انسان ہو، میں نے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں پوری تفصیل بتا دی ہے۔ نیک دلی سے کام کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کا آخری سین مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پیشکش میں نے تمہیں اس لیے کر دی ہے
کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ 3 افراد اور منسلک ہیں جنہیں تمہاری رقم کی ضرورت ہے۔ تم اگر چاہو تو بآسانی دنیا کی نگاہوں سے روپوش ہو سکتے ہو، یا میرے ساتھ ان تینوں ملکوں میں سے کسی ملک نکل سکتے ہو۔ دیکھو، ہر ایک کا اپنا مستقبل ہوتا ہے۔ تمہاری ماں اور بہنیں آخر کار تم سے ایک دن جدا ہو جائیں گی اور تم اپنے طور پر تنہا ہو جاؤ گے۔ ایسی شکل میں کیا فائدہ کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم عمدگی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دو۔ میرا خیال ہے میں تمہیں ایک بہترین پیشکش کر رہا ہوں۔ جو کچھ مجھے حاصل ہوگا اس کا 15% میں تمہیں دے دوں گا۔ 15% بہت ہوتا ہے جو تمہیں ملنے والا ہے، اس کا اندازہ لگا لو، اور اب یہ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ میرا ذہن دھواں ہو گیا تھا۔ یہ شخص اتنا برا تو نہیں تھا، کیا اب یہ اتنا برا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے ذہن میں اس کے لیے نفرت کا ایک جذبہ ابھر پڑا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن حسن فیروز کو ایک ملکی مسئلے سے ان مجرموں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے تھا۔ دولت بہت اہم چیز ہوتی ہے اور انسان اس کے حصول کے لیے مجبور۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی بڑی رقم کا حوالہ دیا جا رہا تھا۔ اگر میں اس کے حصول کے لیے حسن فیروز کی بات مان لیتا تو وہ رقم مجھے حاصل ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بدلے میں وطن عزیز کی ایک قیمتی شے کا سودا مجھے منظور نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں حسن کیا کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے یا جو کر رہا ہے وہی رسم ہے۔ البتہ یہ میں نے ضرور سوچا تھا کہ احمقانہ قسم کے جذباتی مظاہرے بعض اوقات بنے بنائے کام بگاڑ دیتے ہیں، اور انسان وہ کچھ نہیں کر پاتا جو وہ کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ حسن فیروز اگر میری جانب سے یہ سوچ کر مطمئن ہے کہ میں ٹریپ نہیں ہوں گا اور بات کو سمجھ لوں گا اور میں جذباتیت کا مظاہرہ کروں، تو حسن فیروز کو میرے اس عمل سے مایوسی ہوگی۔ مجھے دونوں صورتوں میں کام کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسٹیورٹ کو کسی غصے کا شکار نہ ہونے دوں گا، کیونکہ بہرحال میں ان کے قبضے میں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حسن فیروز واقعی ٹریپ ہو گیا ہے تو اسے بھی راہ راست پر لانے کے لیے میں وہ عمل کروں جس سے اس کا دماغ بھی درست ہو سکے۔ میں پرخیال انداز میں اسے دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، کیا تم مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو گے؟ فائدے کے جو کام کھلے ہوئے ہوں اس کے بارے میں سوچنے والے اور وقت لینے والے احمق ہوتے ہیں۔ میں تمہیں وقت بھی دے دیتا، لیکن مجبوری ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد، جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ ہمیں اس ڈرامے کا ڈراپ سین بھی کرنا ہے، اس ڈراپ سین کے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گے؟ دیکھو، اس میں تمہارا کوئی نمایاں کردار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم سے تعاون کر لو۔ تم نے ان دونوں کو دیکھا جن میں سے ایک کا نام زیغم اور دوسری کا رباب ہے۔ یہ پہلے اسٹیورٹ کے ساتھی تھے، اب اسٹیورٹ نے ان سے کسی طرح رابطہ قائم کر لیا۔ یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے اور ہم اس میں اپنی ٹانگ نہیں اڑائیں گے، لیکن بہرحال وہ یہاں موجود ہیں اور تم سے مل بھی چکے ہیں۔ جلدی فیصلہ کر لو۔ حسن، شاید میرا فیصلہ اس حق میں نہ ہوتا، لیکن تم جانتے ہو میرے دوست کہ میں تمہارا کتنا احسان مند ہوں۔ ان باتوں کو چھوڑو، دل خوش کر دیا تم نے، میرا یقین کرو۔ بس یہی خدشہ تھا کہ کہیں تم جہالت پر آمادہ نہ ہو جاؤ۔ اس دور میں جو آگے بڑھ کر جام اٹھا لیتا ہے وہی عقل مند کہلاتا ہے، اور باقی سب بے وقوف، کیا سمجھے؟ میں مسکرا دیا۔ حسن نے اسٹیورٹ سے کہا، مسٹر اسٹیورٹ، ہمارا یہ آخری آدمی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ اب آپ ماضی کا ہر لمحہ بھول جائیں، اور آپ اسے جانتے ہیں، چنانچہ اس کی ڈیوٹی اس کے سپرد کر دی جائے۔ اسٹیورٹ نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہم دوست ہیں مسٹر گل مراد، اور اگر تم جیسا طاقتور پھرتیلا شخص میرے ساتھ شامل ہو جائے تو بات یہیں تک نہیں رہے گی، ہم بہت آگے تک ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ تمہاری شمولیت سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ مسٹر آلڈس اور باقی افراد کہاں ہیں؟ میں نے سوال کیا، اور اسٹیورٹ کے بجائے حسن بول اٹھا، آنے والے ہیں، فکر مت کرو۔ ہم اس کمرے سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد ماحول بے حد خوشگوار ہو گیا۔ پھر اس عمارت میں ایک کار داخل ہوئی۔ نظام آباد میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا، اور خانم بیچاری اس حویلی میں قید اپنا دفاع کر رہی تھی۔
کار سے اترنے والے آلڈس، مارکس اور ڈینیل تھے۔ وہ سب سے زیادہ مجھے اور شاید حسن فیروز کو دیکھ کر چونکے تھے۔ ان کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ تو اسٹیورٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے مسٹر آلڈس، آپ کی حیرت اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن آئیے میں آپ کو تمام صورتحال سمجھاتا ہوں۔ اور پھر ہم سب سے بڑے کمرے میں داخل ہو گئے۔ پھر اسٹیورٹ نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہم دوست ہیں مسٹر گل مراد، اور اگر تم جیسا طاقتور پھرتیلا شخص میرے ساتھ شامل ہو جائے تو بات یہیں تک نہیں رہے گی، ہم بہت آگے تک ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ تمہاری شمولیت سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ مسٹر آلڈس اور باقی افراد کہاں ہیں؟ میں نے سوال کیا، اور اسٹیورٹ کے بجائے حسن بول اٹھا، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، فکر مت کرو۔ ہم اس کمرے سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد ماحول بے حد خوشگوار ہو گیا۔ پھر اس عمارت میں ایک کار داخل ہوئی۔ نظام آباد میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا، اور خانم بیچاری اس حویلی میں قید اپنا دفاع کر رہی تھی۔ کار سے اترنے والے آلڈس، مارکس اور ڈینیل تھے۔ وہ سب سے زیادہ مجھے اور شاید حسن فیروز کو دیکھ کر چونکے تھے۔ ان کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ تو اسٹیورٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے مسٹر آلڈس، آپ کی حیرت اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن آئیے میں آپ کو تمام صورتحال سمجھاتا ہوں۔ اور پھر ہم سب بڑے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کمرے میں پہنچ کر اسٹیورٹ نے کہا، مسٹر آلڈس اور مسٹر مارکس اور مس ڈینیل، آپ بھی براہ کرم اپنے ہاتھ پشت پر کر دیں، ایک تھوڑی سی تکلیف دینی ہوگی آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسی کا ایک لچھا حسن فیروز کی جانب پھینکا اور بولا، مسٹر فیروز، ان لوگوں کو باندھ دیجئے۔ فیروز نے گچھا لپک لیا۔ آلڈس، مارکس اور ڈینیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ آلڈس نے کہا، یہ سب کیا ہے اسٹیورٹ؟ عقل مندی، اسٹیورٹ نے جواب دیا۔ آلڈس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ کچھ لمحوں تک سب حیران رہے، اور پھر اس نے کہا، اس کا مطلب ہے وہی ہوا جس کی پیشن گوئی مارکس نے کی تھی۔ اسٹیورٹ کی نگاہیں مارکس کی جانب اٹھیں تو مارکس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر بولا، یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی جب آلڈس تمہیں ہمارے درمیان شامل کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس شخص کی آنکھوں میں غداری ہے۔ یہ برے آدمیوں میں بہت برا آدمی تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آلڈس نے ہنستے ہوئے میری بات نظر انداز کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پیشن گوئیاں کرنے کا شوق ہے، اور اس وقت بھی میں اپنے شوق کی تکمیل کر رہا ہوں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ افسوس میں نے صرف یہ سوچ کر اس شخص کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا کہ ہمارے درمیان یہ ایک طاقتور آدمی ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے درمیان کسی طاقتور آدمی کو شامل کرنا ہی سب سے بڑی حماقت ہے، کیونکہ اس طرح طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ مارکس سرد لہجے میں بولا۔ ڈینیل بے بسی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ حسن فیروز جیسے بے تکے آدمی کا معاملہ تھا، ورنہ ڈینیل جیسی خوبصورت لڑکی کو باندھ دینا ذرا مشکل ہی امر ہوتا ہے، لیکن اس نے ڈینیل کو بھی بری طرح کس کر رکھ دیا تھا، اور ڈینیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر تبدیلی رونما ہوئی۔ ایک گرجدار آواز سنائی دی، تم میرے نشانے پر ہو، اگر تم میں سے کسی نے بھی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں بھون کر رکھ دوں گا۔ اسٹیورٹ، میں خاص طور پر تم سے کہہ رہا ہوں۔ دروازے میں رانا افضال کھڑا ہوا تھا۔ اسٹیورٹ نے خوفزدہ انداز میں اپنا رخ تبدیل کر لیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم لوگوں کی توقع کے خلاف تھا۔ اچانک ہی اسٹیورٹ نے بے حد چالاکی سے ریوالور نکال کر رانا افضال پر فائر کر دیے، اور رانا افضال اوندھے منہ زمین پر آ رہا۔ اسے ایک لمحے کی زندگی بھی نہیں مل سکی تھی۔ اسٹیورٹ نے ریوالور کی نال پر پھونک مارتے ہوئے کہا، یہ بے وقوف چوہے یہ نہیں سوچتے کہ ان کا واسطہ یورپ سے ہے، یہ ہم سے زیادہ ذہین بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹیورٹ واپس پلٹا ہی تھا کہ قریب کھڑے ہوئے حسن فیروز کی لات اس کے پیٹ پر پڑی، اور حسن فیروز کو میں نے پہلی بار ایکشن میں دیکھا تھا۔ اس کی لات اسٹیورٹ کے پیٹ پر پڑی تھی، اور دوسرا پاؤں اس کے ریوالور والے ہاتھ پر، اور پھر اس نے ریوالور جو فضا میں اچھل گیا تھا بڑی آسانی سے کیچ کر لیا اور پوری قوت سے چیخا، آؤٹ! لیکن اسٹیورٹ تکلیف کے عالم میں حسن کو گھور رہا تھا۔
माई डियर स्टीवर्ट, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि मेरी खोपड़ी में घोड़ा है। हमेशा उल्टी सीधी बातें करने से गुरेज करना। राना अफजाल को तुमने मार दिया, वो तुम्हारा ज़ाती मसला था, लेकिन उसके बाद ये मशरिक़ और यूरोप का क्या किस्सा था? क्या मैं तुम्हारी वालिदा का शोहर नामदार हूँ? मतलब ये कि क्या मैं यूरोपियन हूँ? मेरा ताल्लुक़ भी इसी मशरिक़ से है। बस यहीं से तुमने मेरी खोपड़ी के फोड़े में दुखन पैदा कर दी। क्या समझे? अब जहन्नम में जाओ। ओह ओह, तुम क्या कहना चाहते हो? स्टीवर्ट ने खौफजदा लहजे में बोला। यही कि तुम भी ख़त्म। मशरिक़ पसमानदा है ना? एक छोटी सी बात पर जो गलती से मेरे मुंह से निकल गई है, सारे मंसूबे को मलियामेट मत करो। जिसकी फोकड़ी में खोड़ा हो उसकी समझ में सिर्फ एक बात आती है, करो या ना करो। और तुम खड़े हुए क्या मुंह देख रहे हो असिस्टेंट? बांधो इस भूतनी के चक्कर को। हसन ने मेरी तरफ रुख करके कहा और रिवॉल्वर की नाल मेरी खोपड़ी की जानिब उठा दी। जल्दी करो वरना मेरी खोपड़ी में खोड़ा है। मेरे हलक से कहकहा निकल गया। असल में हसन की वापसी पर मुझे खुशी थी। बहरहाल मैंने स्टीवर्ट को भी बांध दिया था और हम इंतज़ार करने लगे। हसन ने कहा, यहाँ इनके 6 आदमी और मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ स्टीवर्ट से है। यही वो 6 आदमी हैं जिन्होंने तुम पर वहाँ चट्टानी दीवार पर हमला किया था। स्टीवर्ट के कहने पर ही ये हमला हुआ था। स्टीवर्ट ने उन लोगों को खुफिया रखा है और इसलिए रखा था कि आल्डस वगैरह जब अपने मकसद के हुसूल में कामयाब हो जाएं तो उन पर काबू पाया जा सके। रास्ते में तुम आ गए। स्टीवर्ट अब गालियां बकने लगा था। मैंने कहा, मगर हसन, वो 6 आदमी? फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। फिर अचानक बाहर से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। यूं लगता था कि जैसे बेशुमार अफराद अंदर आ गए हों। हसन ने कहा, और अब जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसे उर्दू में सुनो। कर्नल ने गालिबन अपने आदमियों को भेजा है या फिर कोई भी फोर्स हो सकती है। उन्होंने बाहर मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो उनमें से कुछ तो निकल गए होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तमाम कार्रवाई के मुहर्रिक तुम हो। ख्याल रखना, जो कुछ मैं कह रहा हूँ मेरी खोपड़ी में खोड़ा ही रहने देना। ख्याल रखना, जो कुछ मैं कह रहा हूँ मेरी खोपड़ी में खोड़ा ही रहने देना। बात मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में समझ में आ गई। अंदर दाखिल होने वाले फौजी लिबास में मलबूस थे और उन्होंने चंद लम्हों के अंदर अंदर यहाँ मौजूद एक एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हसन को या मुझे नहीं गिरफ्तार किया गया था। बाहर निकलकर हमने देखा कि हसन के कहने के मुताबिक वो 6 अफराद भी फ़ौज की तहवील में ही थे। बाकायदा मिलिट्री थी जिसने उन सबको कब्ज़े में ले लिया था। फिर मिलिट्री के एक मेजर ने मेरे पास आकर कहा, मिस्टर गुलमुराद, आप ही हैं? यस मेजर। सर, हम इन्हें ले जा रहे हैं। आपके अहकामात की तामील कर दी गई है। आपके लिए ये पैगाम है कि अभी आपको सेकंड पोजीशन पर रहना है, यानी खानम मैमुना की हवेली पर। वहाँ आपको शायद कर्नल हुमायूं साहिब से मिलकर सूरत हाल का जायज़ा लेना पड़े। और फिर वो लोग उन चारों को ले गए। मैं और हसन खानम मैमुना की हवेली पहुँच गए। यहाँ का मंजर भी बदला हुआ था। मिलिट्री के बहुत से जवान हवेली के इर्द गिर्द पोजीशन संभाले हुए थे और अंदर ड्राइंग रूम में खानम मैमुना खानम फुरकाना के साथ कर्नल हुमायूं के साथ मौजूद थे। हसन मेरे साथ अंदर दाखिल हो गया और फिर उल्टे कदमों वापस पलटने लगा तो मैंने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। फिर वो तकरीबन घिसटता हुआ मेरे साथ अंदर आया और सोफे पर बैठते ही अजीब सा मुंह बनाकर रोना शुरू कर दिया। मैंने तो मजाक किया था, ये बड़ी भी तो मेरी दादी जान के बराबर हैं। दादा जान, भला मैं इनसे बदतमीज़ी कैसे कर सकता हूँ? कर्नल हुमायूं ने संजीदा निगाहों से हसन की तरफ देखा और बोले, हसन प्लीज़, बेहतर है इस वक्त शरारत मत करो। हसन आंखों पर रुमाल रखकर खामोश होकर बैठ गया। कर्नल हुमायूं ने मुझसे कहा, मामूल के मुताबिक इस शानदार कामयाबी पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। गुलमुराद, तफसीलात तुम्हारे इल्म में आ ही गई होंगी। खानम मैमुना असल में एक कमज़ोर खातून हैं। शोहर की मौत के बाद इन्होंने बमुश्किल तमाम इस सारे निज़ाम को संभाला हुआ है। ये सरहदी इलाके में है, दुश्मन की पहुंच से दूर नहीं। वाक़या तुम्हारे इल्म में आ चुका है, मैं जानता हूँ। जैसा कि तुमने मुझे ब्रीफ किया है,
زمین کا وہ ٹکڑا جہاں خانم نے اپنے آدمیوں کو محافظوں کے طور پر لگایا ہوا ہے ہماری حکومت کے لیے بے حد قیمتی ہے اور صحیح معنوں میں ہمیں ایک بڑی دولت حاصل ہوئی ہے جو آگے چل کر ملک کی معیشت میں اہم ستون ثابت ہو سکتی ہے۔ خانم خلوص دل سے یہ زمین حکومت کے حوالے کرنا چاہتی تھی، لیکن رانا افضال نے ان لوگوں سے ساز باز کر لی اور خانم کے گرد جال پھیلا دیا۔ بہرحال رانا افضال خود اپنی سازش کا شکار ہو گیا۔ زمین اب حکومت کی تحویل میں ہے اور خانم نے خوشی سے اسے حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ جہاں تک رباب اور زیغم کا تعلق ہے تو یہ دونوں ان لوگوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں جو حکومت کے خلاف، مملکت کے خلاف سازش کر رہے تھے، اس لیے ان پر بھی غداری کا مقدمہ چلے گا اور ہمارا کام یہاں ختم ہو چکا ہے۔ کیا واپس چلنا ہے؟ حسن فیروز نے پوچھا۔ ہاں، خدا حافظ خانم فرقانہ، آپ کے علاوہ کسی کو یاد نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میری بھی جان بچ گئی تھی، اگر کرنل ساتھ نہ ہوتے تو نہ جانے خانم میمونہ مجھ سے کیا کچھ کہہ دیتی۔ حسن فیروز اس قدر سعادت مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ یہاں اب بھی بدماشیاں چل رہی تھیں۔ اسے شاید اس بات کا خوف تھا کہ اب کرنل ہمایون اس کی خبر لیں گے۔ واپسی کے سفر میں کرنل ہمایون نے رازدارانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، ویسے تو میں کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حسن فیروز جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی بن چکا ہے، لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے؟ میں نے مسکرا کر کرنل ہمایون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ وہ بہت زیادہ سعادت مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چور اس کے دل میں ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سعادت مند ظاہر کر کے اس بات کا خواہش مند ہے کہ سزا سے بچ جائے۔ میں ہنس پڑا اور میں نے کہا، ظاہر ہے کرنل، اس کی رگوں میں آپ ہی کا خون ہے، آپ جس قدر بہتر طریقے سے اسے سمجھا سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ٹھیک ہے؟ جی، شرارتوں کے علاوہ اس نے اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو باعث تشویش ہو۔ میرے ان الفاظ پر کرنل کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آئے تھے، پھر بہت دیر تک وہ خاموش رہا تھا۔ کوٹھی پہنچنے کے بعد کرنل ہمایون نے میرے ساتھ ایک میٹنگ کی اور کہنے لگا، گل مراد، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے اپنی سیکرٹ سروس بنائی ہوئی ہے۔ ہر ملک کے انتظامیہ میں لاتعداد ایجنسیاں کام کرتی ہیں۔ میں نے ایک فوجی کی حیثیت سے اپنے وطن کے مفادات کو ہمیشہ اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھا ہے۔ ایک فوجی ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنے فرائض سے ریٹائر نہیں ہوتا، وہ مسلسل مصروف رہتا ہے۔ اور پھر میں تو ایک ٹوٹا پھوٹا کرنل ہوں، مجھے اپنے ہاتھ پاؤں درکار تھے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار میرے ذہن میں تھا۔ وہ طریقہ کار یہ تھا کہ میں اپنے ارد گرد پوری آرمی سجانے کے بجائے چند ایسے لوگوں کو اکٹھا کر لوں جو ایک باقاعدہ آرمی ہوں۔ میری نگاہ کی داد دو کہ میں نے ایک آرمی بنا لی اور تمہارے اندر سے اپنا مطلوبہ شخص نکال لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ میں ان روایات پسندوں سے اختلاف رکھتا ہوں۔ کسی کو اس کی محنت کا معاوضہ بے شک دو، لیکن اس کا صلہ اسے تعریف کی شکل میں بھی دو تاکہ اس کا حوصلہ بڑھ سکے۔ جب حوصلے بڑھتے ہیں تو کارکردگی بھی بڑھتی ہے۔ میں تم سے بہت مطمئن ہوں، تم میری جانب سے کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگے۔ جاؤ باہر کی دنیا میں عیش کرو، فی الحال چھٹی ہے۔ اپنی تفریحات اور اپنی پسند کو کبھی دبانے کی کوشش مت کرنا۔ انسان جن ضرورتوں کا عادی ہوتا ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اپنے محافظ خود بنو۔ کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور کرے گا، لیکن خود اپنے حساب کر کے فیصلہ کرنا۔ مطلب میں سمجھ رہا تھا۔ میں باہر نکلا تو حسن فیروز مل گیا۔ اس نے کہا، خدا کا شکر ہے کرنل جہانگیر محاذ پر ہیں۔ امن چین کا دور ہے۔ حمیرہ بیگم بندھا سنبھالے پھرتی رہتی ہیں، غالباً شوہر کی جانشین بننا چاہتی ہیں۔ تم سناؤ، بابا جان سے میری ساری شکایتیں کر آئے؟ میں نے غصیلی نگاہوں سے حسن فیروز کی طرف دیکھا اور بولا، اتنے کم ظرف تو نہیں ہو تم حسن کہ ایسے جملے کہو۔
میں ہوں نا، بس یہی تمہاری زبان سے کہلوانا چاہتا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کہاں۔ بچوں کو یہ باتیں پوچھنی بھی نہیں چاہیے، بس کچھ حسینانے جہاں ہیں اور جہاں بھی ہیں وہیں میرے نقش پا تلاش کر لینا۔ چل چل یار، شاعری مت کر، تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں نے کہا، اور حسن فیروز ہنستا ہوا چلا گیا۔ بہرحال میں مطمئن تھا اور خوش تھا۔